بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق، صحت، زندگی، تندرستی، سلامتی اور علم بھی عطا کرے۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ دیے کے متعلق ہے، جو دیا ہم روشن کرتے ہیں اس کے متعلق ہے۔ کچھ ڈیٹیل سے بات کروں گی میں، تاکہ آپ لوگوں کی بات، آپ کی سمجھ میں میری بات آ جائے اور آپ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لائٹ جو ہے، روشنی ایک انرجی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا کی جگہ پہ کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اس کے بعد زمین پر روشنی کا سب سے بڑا منبع جو ہے وہ شمس ہے، یعنی کہ سورج ہی چاند کو روشنی دیتا ہے۔ سورج سے ہی ساری زمین روشن ہوتی ہے، سورج سے ہی نباتات اگتی ہیں، سورج سے ہی ساری زمین کا، کائنات کا جو ہے نظام چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ نور یا روشنی ہماری زندگی میں کیا عمل دخل رکھتے ہیں۔ اب بات ہم کرتے ہیں دیے کی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ریلیجیس، مذہبی طور پہ بھی، اپنے مذہب میں بھی اس کو جو ہے وہ ریلیجیسلی بھی کرتے ہیں روشن، مزاروں پر یا قبروں پر یا جو بھی، وہ بھی بہت بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں وہ نیتیں دیکھتا ہے۔ دنیا کی باتوں پر مت جایا کریں، اپنی نیتیں بس صاف رکھا کریں۔ لیکن آج جو میں آپ کو اس کے لاجک بتانے لگی ہوں، آج کے بعد آپ کو جب اس کی لاجک سمجھ میں آئے گی تو یقیناً پھر آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ جو ہے وہ بے انتہا زیادہ ہوگا، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے کر بھی سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سب لوگ یہ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 4 چیزوں سے خلق کیا: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ دیے میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیا بنتا ہے مٹی کا، اس میں ہم ڈالتے ہیں لیکوڈ، یعنی کہ وہ مایع ہو گیا، پانی کی طرح، یعنی کہ لیکوڈ وہ مایع ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس کو ہم روشن کرتے ہیں تو وہ ہو گئی آگ۔ اس کے بعد جب وہ روشن ہو کے جب اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ہوا۔ 4 ایلیمنٹس اس کے اندر آ گئے۔ تو یہ سارے ایلیمنٹس انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب دیا روشن کرنے کے بے انتہا طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ جو میرے پاس چھوٹے چھوٹے علم ہیں وہ تمام آپ سے ایک ایک کر کے شیئر کروں گی، تاکہ مجھ سے آپ لوگوں کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ ضرور پہنچے۔ پرانے زمانوں میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیجئے، بدھ مت میں دیکھ لیں، ہندو مت میں دیکھ لیں، کرسچنٹی میں دیکھ لیں آپ، کہ وہاں پہ وہ لوگ روشنی ضرور کرتے ہیں، کینڈلز روشن کرتے ہیں، یا وہ لوگ دیے روشن کرتے ہیں۔ تو وہ ریلیجیس سے بھی کرتے ہیں، مذہبی طور پہ بھی کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جو ہے یہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ کینڈل جو ہے نا وہ روشن کرتے ہیں واش رومز میں۔ کینڈلز کی جو روشنی ہے اس کے بارے میں بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی کہ موم بتی کی روشنی سے کیا ہوتا ہے، کون سی انرجیز جو ہے پاس آتی ہیں، کون سی انرجیز دور جاتی ہیں۔ آج ہم فی الحال بات کریں گے دیے پر۔ دیے کی روشنی سے ہمارا اورا کلینز ہوتا ہے، ہماری جو روح ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ اس کے بعد روحانی طاقتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، اچھی اور نیک چیزیں ہمارے قریب آتی ہیں، کیونکہ نور کے قریب اچھی چیزیں آتی ہیں۔ جب آپ نیک نیتی سے، اچھے ارادے کے ساتھ روشن کریں گے چراغ کو، تو یقیناً اچھی اور بہترین چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ اچھا، اگر اس کو روشن کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر آپ منت کا دیا روشن کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کا اپنا ایک الگ سے ہے، آپ کا عقیدہ ہے یا جو بھی ہے۔ میں عقیدوں پر بات نہیں کروں گی، میں بات کروں گی یونیورسل، یعنی کہ جو کائنات کے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں میں اس پر بات کروں گی، تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ اگر کسی کے گھر میں رزق کی پریشانی ہے تو وہ نارتھ کی طرف، یعنی کہ شمال کی طرف دیا رکھے، سورہ شمس کی تلاوت کرے، اور درود پاک، جتنا آپ درود پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیے کو روشن کر دیجئے۔ بحکم الہی، بحکم خدا، اللہ کے حکم سے آپ کے گھر سے مالی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے اندر جوان بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اور ان کے آپ رشتوں کے لیے پریشان ہیں،
اور ان کے رشتے مناسب اور بہترین جگہ پر نہیں ہو رہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے کہ چراغ روشن کریں گے اور اس کا رخ آپ کریں گے مغرب کی طرف، یعنی کہ کعبے کی طرف رخ کریں گے آپ، اور وہ جو دیا ہے وہ منسوب کریں گے آپ کہ روشن کر رہے ہیں ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام کا، یا ان کے نیابت میں ان کے نام کا روشن کر رہے ہیں، جب آپ نے اولاد کے لیے روشن کرنا ہوگا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انسان اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، والدین سے محبت سب کرتے ہیں، تو اپنے والدین کے لیے ہر کوئی بہترین سے بہترین کرنا چاہتا ہے۔ جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ، جب ان کے والدین دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ان کی قبروں پہ جا کر پھول رکھتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ اب زمانہ جب ترقی کر گیا تو وہ ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں آ گئیں کہ وہ سولر پلیٹس لگا دیں، کسی نے کچھ کر دیا، لیکن بات وہیں ختم ہو گئی آگے کہ نور اور روشنی اور خوشبو، یہ تین چیزیں ہی بھیج رہے ہوتے ہیں ہم۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے مرحومین کو یہ تین چیزیں ہی بھیج رہے ہوتے ہیں سب، روشنی اور خوشبو۔ یقیناً اس کا تعلق ہم سے ہے، یقیناً اس کا تعلق ہماری فطرت اور جبلت کے اندر ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو بہت ساری نشانیاں ایسی دیں کہ ان نشانیوں سے اگر ہم سیکھیں تو ہماری زندگیاں بہترین اور آسان ہو سکتی ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، آج چراغ روشن کیجئے، اپنی جو مرادیں ہیں وہ دل میں رکھ کر۔ یہ ایک افرمیشن کے اندر بھی آتا ہے، یہ ایک طریقہ جو ہے یونیورسل لا کے اندر بھی آتا ہے، وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی کہ افرمیشن اور یونیورسل لا جو ہے اس کے مطابق چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ منہ سب لوگ جو ہے وہ ڈیلی دھوتے ہیں، لیکن وضو جب آپ کرتے ہیں، جب نیت کر رہے ہوتے ہیں وضو کی، تو وہ وضو ہو جاتا ہے۔ سمپل اگر آپ منہ دھوتے ہیں تو وہ صرف منہ دھو رہے ہوتے ہیں، جب آپ نے وضو کر لیا تو آپ پاک صاف ہو گئے۔ منہ تو آپ نے دھو لیا، چہرہ آپ کا صاف ہو گیا، لیکن آپ پاک صاف نہیں ہوئے، کام ایک ہی تھا لیکن نیت سے بدل گیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف نیت کرنے سے ہی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو آج جو ہے فی الحال آپ چراغ سے شروع کیجئے، مٹی کا چراغ روشن کیا کیجئے۔ جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے ان کے لیے میں نے بتا دیا کہ شمال کی طرف رکھیے، دیے کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہو، اور سورہ شمس اور درود کی تلاوت کر کے دیے کو روشن کریں۔ اور اسی طریقے سے آئندہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کو میں بقایا بھی بتاتی جاؤں گی کہ دیے کا ہماری زندگیوں سے کہاں کیسے تعلق بنتا ہے، اس کی خوشبو اور اس کا دھواں ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ سے آنے والے ویڈیوز میں ڈسکس کروں گی۔ اگر آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔